خوبصورتی میں خلوص ہونا ناممکن ہے، بدصورتی ہمیشہ پرخلوص ہوتی ہے۔ عورت کا دوسرا نام حرارت ہے۔ اگر آپ کی زندگی درد کے احساس کے بغیر گزری ہے تو شاید آپ ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں۔ سچ پوچھئے تو فی زمانہ مرد اور عورت کو پریم ہوتا ہی جنسی ہے۔ تم نے کبھی محبت کی ہو تو جانو، محبت اداسی کا دوسرا نام ہے۔ ہمارا معاشرہ ایک عورت کو کوٹھا چلانے کی اجازت تو دیتا ہے مگر تانگا چلانے کی نہیں۔ میں ایسے عشق کا قائل نہیں جو مرد کی طرف سے شروع ہو۔ انسانوں سے حیوانوں کی دوستی اچھی ہے میرے دوست، انہیں کوئی ورغلا تو نہیں سکتا۔ سچ بولنے والوں کو میٹھی باتیں کرنا نہیں آتی۔ مرد کی قربت بھی عورت کے حسن کے لیے کتنی ضروری ہوتی ہے۔ عورت دنیا کی وہ واحد مخلوق ہے جسے پیار بھی کرو تو وہ ڈر جاتی ہے۔ عورتیں کتنی ظالم ہوتی ہیں، خاص طور پر بوڑھی، زخم تازہ ہوں یا پرانے، کیا مزے لے لے کر کریدتی ہیں۔ ہم تعلیم خرید سکتے ہیں لیکن عقل خدا کا عطا کردہ تحفہ ہے۔ برصغیر میں سینکڑوں کی تعداد میں اخبارات و رسائل چھپتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ صحافت اس سرزمین میں ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئی ہے۔ میں تہذیب و تمدن اور سوسائٹی کی چولی کیا اتاروں گا جو ہے ہی ننگی۔ جس نیت سے طوائف برقع پہنتی ہے کچھ مرد بالکل اسی نیت سے داڑھی رکھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیے غربت لعنت نہیں ہے، جو اسے لعنت ظاہر کرتے ہیں وہ خود ملعون ہے۔ وہ غریب اس امیر سے لاکھ درجے بہتر ہے جو اپنی کشتی خود اپنے ہاتھوں سے کھیدتا ہے۔ میرے شہر کے معززین کو میرے شہر کی طوائفوں سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا۔ بیٹی کوئی پیدا نہیں کرنا چاہتا لیکن بستر پر سارے مرد عورت چاہتے ہیں۔ ویشیا کا وجود خود ایک جنازہ ہے جو سماج خود اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہے۔ وہ اسے جب تک کہیں دفن نہیں کرے گا اس کے متعلق باتیں ہوتی رہیں گی۔ جس طرح جسمانی صحت برقرار رکھنے کے لیے کثرت کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک اسی طرح ذہن کی صحت برقرار رکھنے کے لیے ذہنی ورزش کی ضرورت ہوتی ہے۔ آدمی یا تو آدمی ہے ورنہ آدمی نہیں ہے، گدھا ہے، مکان ہے، میز ہے یا اور کوئی چیز ہے۔ میں تو بعض اوقات ایسا محسوس کرتا ہوں کہ حکومت اور رعایا کا رشتہ روٹھے ہوئے خامند اور بیوی کا رشتہ ہے۔ ویشیا اپنی تاریک تجارت کے باوجود روشن روح کی مالک ہو سکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی چیز فحش نہیں لیکن گھر کی کرسی اور ہانڈی بھی فحش ہو سکتی ہے اگر ان کو فحش طریقے پر پیش کیا جائے۔